حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچیومنٹس میں سے جو سب سے پرومیننٹ اچیومنٹ ہے وہ کمپائلیشن آف قرآن پاک ہے. اور جو کمپائلیشن آف قرآن پاک کا جو پروسیس ہے یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب تمام جو ریٹن فارم میں جتنے بھی قرآن پاک کے حصے مختلف مسلمانوں کے گھروں میں تھے ان سب کو ایک ہی جگہ پر جمع کر لیا گیا تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کونسل قائم کی تھی جس میں 12 صحابہ شامل تھے، اور ان کا کام ہی یہ تھا، جن کو لیڈ کر رہے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت بڑے کاتبین وحی میں سے ایک ہیں، اور یہ یہودی تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور انہوں نے 11 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا. بہت زیادہ جینیس اور بہت انٹلیکچوئل اور بہت اسٹرانگ شارپ میموری رکھنے والے یہ صحابی تھے. بہت خوبصورت ان کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں، لیکن چونکہ یہاں ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے اس لیے تو وہ جو کونسل تھی 12 لوگوں کی، اس کو لیڈ کر رہے تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو بہت سارے باقی مسلمانوں کے گھروں میں اگر کسی کے پاس کچھ موجود تھا تو اس سارے کو لے لیا گیا، اکٹھا کر لیا گیا، اور اس کو پھر مناسب طریقے سے کس طرح بھی ڈسکارڈ کیا گیا. اور جو سب سے پہلی دفعہ مصحف کی شکل میں قرآن پاک کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بنایا گیا. اور پھر ایک صحابی ہیں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے مشہور تھے اپنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے. تو ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ جو 7 مصحف ہیں وہ لکھے جائیں گے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی پبلشنگ کا کوئی یا پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے، تو ہاتھ سے لکھنا ہوتا تھا. تو باقاعدہ پہلے جو قراء حضرات ہوتے تھے، جو قاری ہوتے تھے، ان سے پہلے سنا جاتا تھا، اور ہر جو بھی قاری تھا جس نے سنانا ہوتا تھا یا حافظ نے قرآن پاک سنانا ہوتا تھا، تو ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ انہوں نے اپنے ساتھ 2 گواہ لانے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات سنی تھی. سو اتنا اسٹرکٹ کرائٹیریا تھا قرآن پاک کی آیات کو اور تمام وہ ریٹن پورشنز کو فائنلی ایک مصحف کا حصہ بناتے ہوئے. جب یہ پورا پروسیس کمپلیٹ ہوا تو پھر 7 مصحف لکھے گئے، اور پھر ان کو شام، عراق اور مختلف علاقوں میں بھیج دیا گیا، اور وہاں کے لوگوں کو پھر مزید ان کی کاپیز کرنے کے لیے ڈیوٹیز لگائی گئیں، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی ایسا نسخہ بعد میں نہ ملے جس میں کوئی فرق ہو اور مسلمانوں میں کسی قسم کا بھی کوئی شر یا انتشار پھیلے. وہ جو 7 عثمانی دور کے جو مصحف تھے ان میں سے بہت سارے تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے محفوظ نہیں رہ سکے، لیکن ایک جو نسخہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، وہ آج بھی ترکی کے آرٹ میوزیم میں استنبول کے اندر موجود ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ قرآن پاک کو سب سے پہلے مصحف کی شکل میں، کتاب کی شکل میں اس کو تیار کیا گیا اور تمام لوگوں تک اس کو پہنچایا گیا. Hopefully you got it. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کا پورا نام تھا علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، اور پھر پورا ان کا جو سلسلہ نسب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دادا ایک تھے، کیونکہ دونوں سگے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے ایک ہیں، اور وہ چاہے جنگ بدر ہو، وہ غزوہ احد ہو، وہ خیبر ہو، وہ تبوک ہو، ہر جگہ پر صلح حدیبیہ ہو، ہر جگہ پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جو شخصیت نظر آتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ان کے مناقب میں، ان کے فضائل میں بے شمار روایات ہیں. ہی از ون آف عشرہ مبشرہ. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اور روایات میں فرمایا کہ علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. اسی طرح سے اور غزوہ تبوک کے موقع پر بڑا مشکل ٹائم تھا، شدید گرمی تھی، اور مسلمان اپنی پکی جو فصلیں تھیں ان کو چھوڑ کر
جنگ کے لیے چلے گئے تو مدینہ آلموسٹ خالی ہو گیا، صرف بچے اور عورتیں پیچھے رہ گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے مدینہ میں چھوڑ دیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے غم زدہ ہوئے، رونے لگے کہ یا رسول اللہ باقی سب لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور مجھے یہاں بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا جا رہا ہے. تو یہ بڑے مشہور و معروف الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی تختیاں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر 40 دن کے لیے بلایا تھا، تو حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ نبی تھے ان کو بنی اسرائیل کی نگرانی کے لیے متعین فرمایا کہ جب تک میں آ نہیں جاتا آپ ان کا خیال رکھیں. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی نسبت سے فرمایا کہ علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی ان کے فضائل کے لیے یہ حدیث ہے. اسی طرح سے غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت، کیونکہ بے شمار مسلمان گئے حملہ کرنے کے لیے اور وہ جو بہت بڑا قلعہ تھا خیبر کا وہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اسلامی لشکر کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. سو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی یہ سوچ کر کہ ہر وہ کون سی شخصیت ہے، اور ہر ایک یہ چاہتا تھا کاش یہ جھنڈا مجھے ملے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. کہ اتنے میں لوگوں نے دیکھا جب فجر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور ان کو عشوب چشم کا مرض لاحق تھا اس وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا اور اس سے وہ ٹھیک ہو گئے، اور پھر جو وہ قلعہ اتنے دنوں سے فتح نہیں ہو پا رہا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کیا. اسی طرح سے غزوہ خندق کے موقع پر ایک بہت مشہور و معروف کفار کا جو گھڑ سوار تھا وہ خندق کو پار کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو اس نے بہت للکارا مسلمانوں کو کہ تم میں سے کون ہے جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے. تو بڑے بڑے جو صحابہ ہیں وہ ایک دم سے تھوڑے مرعوب ہوئے اس کے انداز سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کو جہنم واصل کروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور الٹیمیٹلی اس کو انہوں نے جہنم واصل کیا. سو اس کے علاوہ بھی ان کے اتنے مناقب اور فضائل ہیں کہ ہم شاید ان کی خلافت کے معاملات کو ڈسکس کرنے سے رہ جائیں اور ہم صرف ان کے فضائل کو ڈسکس کرتے رہیں. وہ اہل بیت میں سے ہیں اور اہل بیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث فرمائی ہیں.